السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا الہی آمین۔ آسمان والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواہن سبع سماوات وہو بکل شیء علیم۔ وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کی، پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 29۔ اللہ ایسا خبیر و بصیر ہے کہ کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 5۔ اللہ وہی تو ہے جس نے ستونوں کے بغیر آسمان جیسا کہ تم دیکھتے ہو اتنے اونچے بنائے، پھر عرش پر جا ٹھہرا اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، ہر ایک میعاد معین تک گردش کر رہا ہے۔ وہی دنیا کے کاموں کا انتظام کرتا ہے۔ اس طرح وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم اپنے پروردگار کے روبرو جانے کا یقین کرو۔ سورہ الرعد آیت نمبر 2۔ اور ہم ہی نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو سجا دیا، اور ہر شیطان راندۂ درگاہ سے اسے محفوظ کر دیا۔ ہاں، اگر کوئی چوری سے سننا چاہے تو چمکتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لپکتا ہے۔ سورہ الحجرات آیت نمبر 16 تا 18۔ 7 آسمان اور زمین اور جو لوگ ان میں ہیں سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں، اور مخلوقات میں سے کوئی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ بے شک وہ بردبار اور غفار ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جتنی چیزیں زمین میں ہیں سب اللہ نے تمہارے زیر فرمان کر رکھی ہیں، اور کشتیاں بھی جو اسی کے حکم سے دریا میں چلتی ہیں، اور وہ آسمان کو تھامے رہتا ہے کہ زمین پر نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے۔ بے شک اللہ لوگوں پر نہایت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔ سورہ الحج آیت نمبر 65۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ 7 آسمانوں کی حقیقت کیا ہے، اس کا تعین مشکل ہے۔ انسان ہر زمانے میں آسمان یا بالالفاظ دیگر ماورائے زمین کے متعلق اپنے مشاہدات یا قیاسات کے مطابق مختلف تصورات قائم کرتا رہا ہے جو برابر بدلتی رہی ہیں، لہٰذا ان میں سے کسی تصور کو بنیاد قرار دے کر قرآن کے ان الفاظ کا مفہوم متعین کرنا صحیح نہ ہوگا۔ بس من جملہ اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ زمین سے ماورا جس قدر کائنات ہے اسے اللہ نے 7 محکم طبقوں میں تقسیم کر رکھا ہے، یا یہ کہ زمین اس کائنات کے جس حلقے میں واقع ہے وہ 7 طبقوں پر مشتمل ہے، اور اسے ہر حقیقت سے متنبع فرمایا گیا، یعنی کہ اس فکرے میں ایک یہ کہ اللہ نے انسان کے مقابلے میں کفر و بغاوت کا رویہ اختیار کرنے کی جرأت انسان کیسے کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ اللہ ایسا خبیر و بصیر ہے کہ کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، نہ زمین اور نہ آسمان میں، کہ تم یہ سب جانتے ہو اور پھر تم کفر و بغاوت کا رویہ اختیار کرنے کی جرأت کیسے کرتے ہو، جو تمہاری
تمام حرکات سے باخبر ہے، جس سے تمہاری کوئی حرکت چھپی نہیں رہ سکتی۔ دوسرے یہ کہ جو اللہ تمام حقائق کا علم رکھتا ہے، جو در حقیقت علم کا سرچشمہ ہے، اس سے منہ موڑ کر بجز اس کے کہ تم جہالت کی تاریکیوں میں بھٹکو، اور کیا نتیجہ نکل سکتا ہے جب اس کے سوا علم کا اور کوئی منبع ہی نہیں ہے، جب اس کے سوا اور کہیں سے وہ روشنی مل ہی نہیں سکتی جس میں انسان اپنی زندگی کا راستہ صاف دیکھ سکے، تو آخر اس سے روگردانی کرنے میں کیا فائدہ انسان دیکھتا ہے، جبکہ انسان کو یہ ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا کہ اللہ سے وہ چھپ کر کچھ کر سکتا ہے، اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ جب انسان یہ یقین سے منہ موڑ لیتا ہے، جب انسان اس کو بھلا دیتا ہے کہ وہ اللہ سے چھپ کر یہ سب کچھ غلط اللہ کی نافرمانیاں کر سکتا ہے، یعنی اللہ کو نہیں پتہ چلے گا، تو اس کے اعمال ٹوٹلی بدل جاتے ہیں، تو اس کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ جب انسان کا یہ ایمان ہی نہیں رہتا کہ ایک دن اس نے اپنے رب کے آگے جواب دہ ہونا ہے، اس رب کے آگے جو رب سے کچھ بھی اپنا کوئی عمل یہ چھپا نہیں سکتا، جس رب سے کچھ بھی چھپ نہیں سکتا، جو رب سینوں کے بھید تک جانتا ہے، جب وہ انسان اس دھوکے میں آ جائے کہ میں اپنے رب سے چھپ کر کچھ بھی کر سکتا ہوں، تو اس کے اعمال رب کی فرما برداری میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور اگر ہوں بھی اور اس کا یہ ایمان نہیں ہے کہ ایک رب ہے، رب کے آگے جواب دے ہے، اگر وہ اعمال بہتر کر بھی لیتا ہے تو ان اعمال کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اعمال تو ایمان کے ساتھ ہیں، ایمان کامل رب کے اوپر کہ جس نے پیدا کیا ہے، جس نے دنیا میں بھیجا ہے، جس نے ساری صلاحیتیں دی ہیں، جس نے تمام نعمتوں سے نوازا ہے، جس نے حق اور باطل کو واضح کر دیا ہے، وہ ایک دن اس چیز کا حق رکھتا ہے، اور اس نے بتا دیا ہے کہ ایک دن ایسا آنا ہے، قیامت برپا ہونی ہے، جس دن اعمال کا حساب کتاب ہونا ہے، جزا و سزا قائم ہونی ہے۔ تو پھر اگر یہ نہیں مانتا تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں میں ہم پر ہر چیز واضح کر دیتا ہے۔ انسان کا ایمان کامل تبھی ہوتا ہے کہ جب کہ اسے یہ پتہ ہو کہ وہی ہمارا مالک ہے، خالق جو ہے ہمارا، وہی ہمارا مالک ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں ہماری زندگی اور موت ہے، اور جس کائنات میں ہم رہتے ہیں اس کا مالک مدبر بھی وہی رب ہے، لہٰذا اس کی بندگی کے سوا ہمارے لیے اور کوئی دوسرا طریقہ صحیح ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے، پھر جب وہ تم کو زمین میں سے نکلنے کے لیے آواز دے گا تو جھٹ نکل پڑو گے، اور آسمانوں اور زمین میں جتنے فرشتے اور انسان وغیرہ ہیں اسی کے مملوک ہیں، اور تمام اس کے فرما بردار ہیں۔ سورہ روم آیت نمبر 25 تک 26۔ اور انہوں نے اللہ کی قدر شناسی جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی، اور قیامت کے دن تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے، اور وہ ان لوگوں کے شرک سے پاک اور عالی شان ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 27۔ پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا۔ سورہ الرحمن آیت نمبر 37۔ اس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے، اے دیکھنے والے، کیا تو خدائے رحمان کی آفرینش میں کچھ نقص دیکھتا ہے؟ ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ، بھلا تجھ کو آسمان میں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟
پھر دوبارہ سہبارہ نظر کر، تو نظر ہر بار تیرے پاس ناکام اور تھک کر لوٹ آئے گی۔ اور ہم نے قریب کے آسمان کو تاروں کے چراغوں سے زینت دی اور ان کو شیطان کے مارنے کا آلہ بنایا، اور ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ الملک آیت نمبر 3 تا 5۔ اور اب جس نے ایسی کائنات بنائی ہے وہ اتنا بے انتہا زبردست اور سب پر پوری طرح غالب ہونے کے باوجود اپنی مخلوق کے حق میں رحیم و غفور ہے، ظالم اور سخت گیر نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ برے عمل کرنے والوں کو سزا دینے کی وہ پوری قدرت رکھتا ہے۔ کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کی سزا سے بچ سکے، مگر جو نادم ہو کر برائی سے باز آ جائے اور معافی مانگ لے، اس کے ساتھ وہ درگزر کا معاملہ کرنے والا ہے۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہارا رب کیسا ہے، اور پھر یہ بتایا کہ وہی ہے جس نے یہ پوری کائنات بنائی اور کس طرح آسمان تہبت آسمان بنائے۔ یعنی تفاوت کا مطلب یہاں اس لیے استعمال ہوا ہے کہ جس کے معنی ہیں عدم تناسب، ایک چیز کا دوسری چیز سے میل نہ کھانا، بے جوڑ انمل نہ ہونا، یعنی بے جوڑ نہیں ہونا۔ بس اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات میں تم کہیں بد نظمی، بے ترتیبی اور بے ربطی نہ پاؤ گے۔ وہی ہے یہ رب جس نے کائنات بنائی، جو تمہاری گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، جو سزا دینے والا بھی ہے لیکن بے انتہا رحیم بھی ہے۔ اللہ کی پیدا کردہ اس دنیا میں کوئی چیز بے جوڑ نہیں ہے، اس کے تمام اجزاء باہم مربوط ہیں۔ اور آیت میں لفظ فطور استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہے دراڑ، شگاف، رخنا، پھٹا ہوا ہونا، ٹوٹا پھوٹا ہونا۔ مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات کی بندش ایسی چست ہے اور زمین کے ایک ذرے سے لے کر عظیم الشان کہکشاؤں تک ہر چیز ایسی مربوط ہے کہ کہیں کسی کائنات کے کسی بھی جز کو لے لیں بے ربط نظر نہیں آئے گا، اس کا تسلسل نہیں ٹوٹتا۔ تم خواہ کتنی ہی جستجو کر لو، تمہیں اس میں کسی جگہ کوئی رکھنا نہیں مل سکتا۔ قریب کے آسمان سے مراد وہ آسمان ہے جس کے تاروں اور سیاروں کو ہم برہنہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اس سے آگے جن چیزوں کے مشاہدے کے لیے آلات کی ضرورت پیش آتی ہے وہ دور کے آسمان ہیں، اور ان سے بھی زیادہ دور کے آسمان وہ ہیں جن تک آلات کی رسائی بھی نہیں ہے۔ کائنات کو ہم نے چراغوں سے سجا دیا، مطلب یہ ہے کہ کائنات ہم نے اندھیری اور سنسان نہیں بنائی ہے بلکہ اسے ستاروں سے خوب مزین اور آراستہ کیا ہے، جس کی شان اور جگمگاہٹ رات کے اندھیروں میں دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ اور شیطانوں کو جو انگارہ مارا جاتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تارے شیطانوں پر پھینک ماری جاتی ہیں، کہ شہاب ثاقب صرف شیطانوں کو مارنے ہی کے لیے گرتے ہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ تاروں سے جو بے حد و حساب شہاب ثاقب نکل کر کائنات میں انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ گھومتے رہتے ہیں اور جن کی بارش زمین پر بھی ہر وقت ہوتی رہتی ہے، وہ اس امر میں مانے ہیں کہ زمین کے شیاطین عالم بالا میں جا سکیں۔ اگر وہ اوپر جانے کی کوشش کریں بھی تو یہ شہاب ثاقب انہیں مار بھگاتے ہیں۔ اس چیز کو بیان کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ عرب کے لوگ کاہنوں کے متعلق یہ خیال رکھتے تھے، اور یہی خود کاہنوں کا دعویٰ بھی تھا کہ شیاطین ان کے تابع ہیں یا شیاطین سے ان کا رابطہ ہے، اور ان کے ذریعے سے انہیں غیب کی خبریں حاصل ہوتی ہیں اور وہ صحیح طور پر لوگوں کی قسمتوں کا حال بتا سکتے ہیں۔ اس لیے قرآن میں متعدد مقامات پر یہ بتایا گیا ہے کہ شیاطین کے عالم بالا میں جانے اور وہاں سے غیب کی خبریں معلوم کرنے کا قطعاً کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ سب نشانیاں دکھا کر اللہ تعالیٰ، یہ سب آیتیں بتا کر اللہ تعالیٰ انسانوں سے پوچھتے ہیں اور انسانوں کو باور کرواتے ہیں کہ یہ ہے تمہارا رب، اس کی عظمتیں اور اس کی شانوں پر غور کرو۔
کیسی کائنات بنا کر اس کو منظم رکھا، اور جس دن سے بنی اور اب تک اس میں کوئی فرق نہیں ڈال سکا، وہ واحد رب ہے ہمارا، جس کی شراکت کسی طرح بھی کسی انسان کو نظر نہیں آتی۔ وہ انسان اگر اس میں سوچتا ہے تو یہ اس کی بدعمالی ہے، اس کی غلط سوچ کا نتیجہ ہے۔ وہ رب واحد ہے، اکیلا ہے، اسی نے یہ کائنات بنائی ہے اور بڑی شان والا رب ہے۔ اور پھر اس رب نے جس انسان کو جب بنایا اور اشرف المخلوق کا عہدہ دے دیا، وہ رب ہے جس نے کہا، علامہ اقبال صحیح فرماتے ہیں، علامہ اقبال نے بہت خوبصورت انداز میں کہا انسان کے بارے میں کہ اللہ نے انسان کے لیے سب کچھ بنایا، ایسی کائنات بنائی، لیکن انسان کو اپنے لیے بنایا۔ فرماتے ہیں نہ تو زمیں کے لیے ہے، نہ تو زمیں کے لیے ہے، نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ نگاہ بلند سخن دل نواز، جاں پرسوز یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ اللہ کی نشانیاں غور کرنے کے لیے۔